یہ تھا میرا ویژن. میرا کوئی ویژن نہیں تھا کہ شیخ کا ٹائٹل لگ جائے, علامہ کا نام لگ جائے. تو اساتذہ مختلف ملے اور استاد وکی اس خیال سے کمپلیمنٹ شیخ کریں اس میں نا میں اس کو جتنا میں نے سالو کیا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں. مطلب جتنا زیادہ قرآن و حدیث کو لے کے ہم اس کو دنیا میں اپلائی کریں گے, اتنا زیادہ مطلب آپ دیکھیں میرا اس کے راسخ ہو جائیں گے. وکی بھائی, میرا اس کے اوپر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی جو دین بڑا یا دین سے جڑتا ہے یا علمی دنیا سے جڑتا ہے, وہ دنیا کے پریکٹیکلٹیز کو ایڈریس نہیں کرتے ہے. اور ایک پارٹی کہتی ہے کہ بھائی دین جو ہے نا وہ صرف ما فوق الفطرت الذی یؤمنون بالغیب تک, اس سے زیادہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کرنا. اور اس نیریٹو کے اوپر علمی اور علماء کی بینچ کو بہت اڑایا جاتا ہے. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیخ محمود الحسن صاحب کے پاس جب میں بھی پڑھتا تھا, وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک بھی مسئلہ ہے جدا نہیں ہے گا جس کے اندر قرآن حدیث کا حل نہیں. تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا جی پیپر کرنسی آپ ثابت کر سکتے ہیں قرآن سے اگر آپ نے قیاس نہ کرنا ہو؟ انہوں نے سورہ کہف کے اندر وہ الفاظ ہیں ورقہ کے, وہ پڑھ دیا آگے سے تھے. پروبیبلی شاید مجھے اس طرح کا انہوں نے کوئی الفاظ بولا تھا کہ وہ جو ان کو الفاظ جو غار کے اندر جو تھے اور جو ان کو لے کے گئے تھے, تو ورقہ کوئی لفظ بولا تھا انہوں نے. چلو اگر نہیں بھی تھا تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پلیز کنٹینیو کریں اس کے اوپر کہ میری نظر کے اندر قرآن حدیث دنیا کے ہر مسئلے کو اکوموڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. شیخ اس میں نا بیسک جو وہ ٹرمینالوجی ہے نا دین اور دنیا والی, ایک ہے دیندار اور ایک ہے دنیا دار. ٹھیک ہے, تو بیسکلی وہ والا جو یہ تو کانٹرڈکشن ہے نا جس کو ہم آج توڑنا چاہ رہے ہیں, مطلب یہ ٹیبو ہے بہت بڑا کہ جی وہ بندہ دنیا دار ہے, وہ بندہ دیندار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ ان کی لائف دیکھیں, صحابہ کی لائف دیکھیں, تو ادھر مطلب سب نے جو ہے نا مطلب اپنی زندگی کے جو رولز تھے ان کو ادا کیا کرتے رہے, اور مطلب حدیں بھی ہیں ان کے اوپر نافذ ہوئی ہیں. مطلب ہر طرح کے سیناریو سے گزرے جس کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی, لیکن ان سارے گناہوں کے بعد بھی یا پھر ان کی خطاؤں کے بعد بھی وہ دنیا دار کنسیڈر نہیں ہوئے. تو جس دیکھیں میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ آ گئی نا آیت فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ, آ گیا نا. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ پیپر کرنسی آپ ثابت کریں گے؟ انہوں نے یہ استدلال پیش کیا تھا میرے آگے, هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ کہ شہر لے کے یہ ورقہ یہ لے کے جاؤ, اور یہ ایک ریپرزنٹیشن آف ایک ویلیو تھی اسٹیٹ کرنسی. دیکھ لیں کتنا علم تھا ہمارا اساتذہ کے پاس کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے ویسے ان سے ہوائی میں کہا تھا جی آپ پیپر کرنسی قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ذرا قیاس یہ نہیں کہ قیاس کے منکر تھے, مگر وہ کہتے تھے کہ جب ڈائریکٹ قرآن حدیث سے چیز بہت زیادہ پروسیس کی طرف نہیں جاتے رہے, ڈائریکٹ ان کا استدلال قرآن سے بہت ڈائریکٹ ہوتا ہے. اس پہ میرے خیال سے قرات کے اوپر جو ہے نا وہ اختلاف ہو جائے گا. اگر اس کو ورق پڑھیں گے تو یہ جو ہے وہ آپ کا سلور بن جائے گا, سلور کوئن بن جائیں گے. اچھا, اور ورق پڑھیں گے تو اس کو جو ہے وہ پیپر لیفز کے لیے بہرحال جو بھی ہوگا یا ورق ہوگا یا ورق ہوگا, جی, لیکن بیسک میٹر تو وہی ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. یہ بھی علمی دنیا کے حوالے سے ہے نا. ہاں صحیح. اچھا, یو ور سیئنگ سم تھنگ. تو اس میں جو ہماری جو سوسائٹی میں دو سیگریگیشنز ہو گئی ہیں کہ جی یہ دنیا دار ہے, یہ دیندار ہے, تو بیسکلی یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ سارے ایشوز آتے ہیں کہ صحابہ کی جو زندگی تھی اس کے اندر یہ دو گروپس نہیں تھے بیسکلی, کہ وہ دنیا دار ہیں وہ دیندار ہیں. مسلمان ہوتے رہے اور سارے مسلمان ہوتے, جس کو اللہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. تو جب ہم کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, تو قرآن ہو گیا, حدیث ہو گیا, یہ پھر آخرت کے لیے بھی اور یہ ہماری دنیا کے لیے بھی ہے. میرے خیال سے آج ہم لوگ پوڈ کاسٹ سے پہلے بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, تو مجھے عدیل نے کہا کہ بھائی ہمیں اس پر بات تھوڑی سی کر لینی چاہیے کہ آپ نے یہ ادارہ کیوں شروع کیا تھا. صحیح. آتے ہیں دونوں سے اس بات کو جوڑ کے نا, میں اب اس پہ اپنا جواب دے دیتا ہوں. جواب ہم عوام کے سامنے دیں گے, دوستوں کے سامنے کہیں گے. جب میں نے اس کو پڑھا نا تھوڑا سا, ابھی مجھے کچھ زیادہ نہیں آتا, جب میں نے جا کے اس کا کچھ حصہ سمجھا اور میں نے اپنے مائنڈ سے اس کو اپنی دنیا میں جب ریلیٹ کیا, تو میں نے تو بولا یہ دنیا کی لیتھل ترین نالج ہے. میں تو جب امریکہ سے بھی آیا اور جب یہاں پر تھا اور بالکل ایک گمراہ زندگی تھی اور تلاش کر رہا تھا حق کو, اور ہر کسی کا اپنا ایک زبردست قسم کا پیغام تھا, پیغام حق تھا, اظہار حق تھا. اس ٹائم پر ہر قسم کی تحریک موجود تھی ارلی 2000 کے اندر. اس وقت افغانستان کا جہاد علیحدہ طریقے سے گرم تھا, تنظیمیں علیحدہ گرم تھیں, جماعتیں علیحدہ گرم تھی, تبلیغ علیحدہ گرم ہوئی تھی. ہر جگہ کے اوپر ایک اتنے مخلص لوگ دعوت دینے آتے تھے, بھیا آپ آئیں اور ہمارے کام میں ساتھ.
تو کم سے کم ہم نے یہ چیز ضرور سمجھی ہوئی تھی کہ بھائی جب ہم نے دنیا کے بڑے ماسٹر سے پڑھی ہے جا کے گوروں سے، تو بھائی ہم دین جو ہے وہ ہم ماسٹر سے لیں گے نا. ہم دین کسی کمپاؤنڈر سے کیوں لیں جا کے؟ ہم دین اس سے لیں گے جو اس کے ماہر ہیں، اور وہ علماء ہیں. تو اتنی تمیز تو ہمیں تھی. لیکن بہرحال وہ ہم جس طرح گئے اس طرح پہنچے، وہ بات کی بات ہے. لیکن جب میں نے تھوڑا سا عرصہ اس کو پڑھا، میں نے جب اس کو اپنی دنیا میں ریلیٹ کیا، تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی خطرناک لیول کی نالج ہے. ڈیفینیٹلی یہ تو ریاستیں سنبھالنے والی ہے، یہ تو دنیا میں راج کرنے کا علم ہے. مگر ان بیچاروں کو جو ہے یہ جو زہد، تقوی اور ورع اور شرافت کے اندر جو بیٹھ کے یہاں پر آج بھی روکھی سوکھی باسی روٹیاں کھا کے علم پڑھ کے علماء بنتے ہیں، عوام کو نہ ان کی قدر ہے اور نہ یہ اپنا آپ بیچ سکیں پراپرلی. اور اس گیپ کو اگنورنس اور ان اپروچبل میتھڈولوجی کا نام دے کے لوگوں نے اس میں بیچ میں بہت ایکسپلوٹیشن کی. ہر بندے نے اپنی 2 اینٹ کا معنی نکال لیا قرآن اور حدیث سے. اس کو 70 فالوور لگ گئے آگے سے، کسی کو 7000 لگ گئے ہیں، کسی کو جلسے میں لگے ہوئے. مسئلہ ہی بیسک آج دیکھ لیں جو تھوڑی سی بات کر دیتا ہے، اب ہم کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا بات ہے جی، اسلام بھی آ گیا، اسلامی ٹچ بھی آ گیا. تو لیکن جب ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پڑھی، ہمارے تو دماغ کے گھوڑے ہی کھل گئے آگے سے کہ یہ تو نعبدو کا تھا. تو مدارج بھی ہے، بینہ منازل مدارج سالکین، یہ تو نعبدو کا تھا. تو کاف آگے سے جو پروناؤن لگا ہوا ہے، یہ پیچھے جب کیا گیا ہے متصل تھا، جب منفصل کیا گیا ہے اس کو جوڑ علیحدہ کیا گیا ہے معنی میں ایکسٹرا ایمفیسس اور سگنیفیکنس ڈالنے کے لیے، تو ہی مفعول کی منصوب کو پیچھے کیا، مفعول کی ضمیر کو پیچھے کیا گیا. اب تو ہل گئے کہ نعبدو کا کے بعد صرف نستعینو کا تھا، یہ نستعین تھا. نستعین جو تھا وہ واو کی تعلیل ہوئی ہے یا کے اندر، اور پھر نستعین جو پڑھا، ہم تو ہل گئے کہ یار یہ لوگ کیا پڑھا رہے ہیں اور مارکیٹ میں بکتا کیا ہے، یہ کیا پڑھا رہے ہیں اور یہ مارکیٹ میں بکتا کیا. تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ میں اس کے اندر کچھ پرسنلی کنٹریبیوٹ کروں نہ کروں. جو 1400 سالوں سے ایک بینچ نے لکھ دیا اور کر دیا، میں اس کو صرف عوام میں لے کے آؤں. یہ تھا ویژن ہمارا، یہ تھا میرا ویژن. میرا کوئی ویژن نہیں تھا تو شیخ کا ٹائٹل لگ جائے، علامہ کا نام لگ جائے، محدث الاثر کا نام پڑ جائے، فقی اور دامت برکاتہم عالیہ اور جو ہے نا محدث شیخ اور فلان. یہ کوئی میرا ویژن نہیں تھا. میرا صرف ایک ویژن تھا کہ میں اس علم کی شان کو اور اس علم کے پڑھانے والوں کی شان کو مارکیٹ میں لاؤں، اور میں منواؤں گا لوگوں سے کہ یار یہاں پہ تو کوئی ہلکی سی یوں فوں کرتا ہے تو تم لوگ 5 لاکھ روپے نکال کے دے دیتے ہو اس کو، چاہے وہ موٹیویشنل اسپیکر ہی کیوں نہیں ہے، ہلکے سے شوں فوں کر کے باہر کی کتابوں کے ریفرنس دیتا ہے، تو اسی انہوں نے لا کے 5 لاکھ روپے دے دیں ہو. تو یہاں پر ایک آدمی اگر صرف امام غزالی کو پڑھ لے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لے، ان کے کاموں کو پڑھ لے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر کی ان ڈیپتھ انالیسس کو پڑھ لے، تو انسان پاگل ہو جائے. اور کتنے لوگ آئے ہم سے لینے کے لیے وکیل، کتنے لوگوں نے آ کے کانکر کرنے کی کوشش کی ہمارے علم کو. طالب علم بھی آئے، سارق علم بھی آئے، طالب علم بھی آئے، سارق علم بھی آئے، چور بھی آئے، اور بڑے آئے یہ کہنے کے لیے کہ بھائی مل جائے. اس وقت ہماری یہی ویژن تھی. وکیل بھائی آپ بات کیری کریے گا کہ ہم اس کو عوام میں لانا چاہتے ہیں، اس کو لے کے عالم بن کے میدان کے اندر جدید دور کے طبقوں سے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کیوں نہیں تم میں سے ہر گروہ میں سے، ہر سوسائٹی کی سیگمنٹ سے ایک طائفہ تیار ہو، ایک گروپ تیار ہو، لیتفقہوا فی الدین، جو دین کی ان ڈیپتھ انالیسس سیکھے، دین کا تفقہ سیکھے اور اس کی گہرائیوں کو سیکھے اور اپنے سسٹم میں اپلائی کر دے. وہ تو بنایا نہیں ہم نے. تو میں نے، میری اس ویژن یہ تھا کہ یہ عوام تک پہنچ. اس کے بعد کون آپٹ کرتا ہے اس کو، کون اسے فل ٹائم لینا چاہتا ہے اور پھر اپنی زبان میں اور اپنے تجربے میں کنورٹ کر کے اس کو سوسائٹی میں پھیلائے گا، وہ دیکھا جائے گا. ہاں لوگ ملے، مگر اس ویژن کو لوگ نہ ملے.